اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ لبیک کہنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ تدبر، قرآن کی ان الفاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو تدبر سے آپ کو کام لینا ہوگا، سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، عقل سے کام لینا ہوگا، کسی کی بات سننی ہوگی۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے ہی کام لے لیتے تو آج دوزخ میں نہ آتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں پہلے سننا ہے اور پھر عقل سے کام لینا ہے۔ آپ سنیں گے کس کی بات؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سننا ہے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، اللہ کی بات کو سن کے اس پر پھر غور و فکر کریں، اپنی حقیقت کو دیکھیں، رب کو پہچانیں، کائنات کو دیکھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ نے دیکھنا ہوگا آفاق اور انفس میں یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ بھیڑ بکریاں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ چکن، انڈے اور یہ اور وہ، یہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے ہیں ساری۔ یہ مالٹے ہیں، یہ کینو ہیں، یہ گلگل ہیں، یہ آم ہیں، یہ کھجوریں ہیں، یہ پپیتا ہے، یہ کیلا ہے، یہ انگور ہے، لمبی فہرست ہے، یہ آپ کے لیے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا، پھر اس کی پکار کا جواب دینا ہوگا۔ بہرحال لبیک کہنے کے جو آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ لبیک کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ خود سوچیں۔ دوزخ سے بچنا ہے تو دو کام ضرور کرنے ہیں آپ کو، کہ سننا ہے۔ سننے کے لیے انسان اس وقت تیار ہوگا جب یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے سننا ہے۔ جب یہ کہے گا مجھے تو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، میرے پاس انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور مجھ سے ہوشیار تو کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے، چاہے وہ اللہ ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ آج اللہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ، قرآن اور حدیث، قول رسول، ان دونوں کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارا فعل ہے، جو کام ہے، یا جو وہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری کلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں نے جس طرح ترک قرآن کیا ہے، پھر رسول کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اے رسول تیری باتوں کی معاذ اللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیری ہدایت کی، تیری پکار پہ لبیک کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں چھوڑ دیں اے اللہ اور اے اللہ کے رسول، ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جو مرضی آئے کریں گے، جو زندگی کا مقصد، جو ہمیں اچھا لگتا ہے بس وہ کریں گے تیری سننے کے لیے، اور تیرے بندوں کی جو خاص بندے ہیں ان کی بھی ہم سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لبیک کہنے کا طریقہ نہیں ہے۔ لبیک کہنے سے پہلے آپ کو ضرورت محسوس کرنی ہوگی کہ یہ کام کی مجھے ضرورت ہے، اللہ کی آواز سننے کی ضرورت ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پکاریں لگائی میں ہیں، لیکن آپ دیکھیں عام طور پہ وہ پکاروں کا ہم جواب نفی میں دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تقوی کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرضی کے مطابق زندگی گزارنا غیر متقیانہ زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی آپ بات ہی نہیں سن رہے تو تقوی کہاں سے آ گیا؟ اتقوا اللہ، جاہدوا فی سبیلی، اس کی راہ میں محنت کرو، اس کی بھی ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری منزل نہیں ہے، تو اس کی راہ میں جد و جہد کا کیا فائدہ ہو گیا؟
انفقوا مما رزقناکم، تم اپنے جو میں نے تمہیں دیا ہے مال و جان اس میں سے خرچ کرو. اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، اپنی مرضی سے ہم خرچ کریں گے، اے اللہ تیری مرضی سے ہم خرچ نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم